انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے سینوں کے اندر جو دل ہے وہ اندھے ہو گئے، اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اب اللہ فرما رہا ہے اولئک کالانعام، یہ جو لوگ ہیں نا جن کے قلب سلیم نہیں ہے، یہ لوگ ہیں مویشیوں کی طرح۔ انعام کہتے ہیں ڈنگر آپ کہہ لیں، دوسرا اگر اس کا پنجابی ترجمہ کریں اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ ڈنگروں کی طرح ہیں، اور بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ جانوروں کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ قلب سلیم کو پالیں، وہ اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل کریں، اپنے دل کی صفائی اور تزکیہ کریں، ان کی تخلیق کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ وہ پیدا ہوں، پرورش پائیں، کھانا کھائیں، اور ان کا مالک جو ان کو کھانا دیتا ہے اس کے بدلے اس کی خدمت بجا لائیں، اپنی جن سے مخالف کے ساتھ تعلق قائم کریں، بچے پیدا کریں، ان کی پرورش کرتے کرتے اور مالک کی خدمت کرتے کرتے جو ان کو اللہ نے ہنر دیا اس کے بدلے وہ کھانا کماتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں۔ اگر انسان بھی یہی زندگی بسر کرتا ہے، پیدا ہوا، اس کے والدین نے اس کی پرورش کی اور اس نے کوئی علم، کوئی ہنر سیکھا، اور پھر اس نے پیسے کمائے، اور پھر اس نے شادی کی، اس نے بچے پیدا کیے، اور وہ ان کی پرورش کرتا کرتا، ان کی فکر کرتا کرتا مر گیا، اس میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہے یا ایک گھوڑے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے نا بغیر کسی مقصد کے، تو پھر انسان جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کا تو مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کرے، وہ اسی طرح زندگی بسر کرے، لیکن انسان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قلب سلیم حاصل کرنا ضروری ہے، نہایت اہم ہے۔